السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا۔ جو قرآن کے پیچھے جاتا ہے قرآن اس کے پیچھے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ میرے پڑھنے والے سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس کی ہر آیت پڑھنے کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل القرآن میں شامل کرے، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ اشارہ یہاں پر قرب قیامت کی طرف ہے اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہے۔ جو دنیا سے جاتا ہے اس کا قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کیا اس سے سوالات ہوتے ہیں؟ من ربک، من دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون تھا۔ اس کے بعد اٹھائے جانے پر اس سے سوال کیے جائیں گے۔ تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کب سے ہم ویٹ کر رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے، اب تک قیامت کیوں نہیں آئی؟ تو یاد رکھیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اٹھائے جانے پر کس بات کا حساب ہوگا؟ زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کیا کیا جوانی میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو سیکھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو آخری وقت اور حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے اور آگ بھی۔ اللہم انی اسألک الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچائے، آگ کے عذاب سے بچائے۔ یاد رکھیے، آپ کوئی بھی کام کریں گے اچھا یا برا، لوگ ہر حال میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اچھے کام پہ بھی باتیں کریں گے، وہ برے کام پہ بھی اوبویسلی باتیں ہوں گی۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ یہ خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، یہ رب کا کلام نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی باتیں سنی، مار بھی کھائی۔ تو ہر دور میں باتیں کرنے والے موجود ہیں، تو کیا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر ہم نے دوسروں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ نیکی کا اچھا کام ہم کرتے چلے جائیں اور برائی کے جتنے بھی ہم برائی میں ملوث ہیں، کیونکہ انسان خطا کار ہے نا، خطا کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی دیندار لوگ ہیں، ہم نے حجاب لے لیا، ہم نے عبایا کیری کر لیا، مرد حضرات نے داڑھی رکھ لی، ٹخنے جو ہیں اب ننگے ہیں، شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو رہی ہے، تو بڑے نیک ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لی۔ ان کو لوگ ایک ٹائٹل ان کا ہو جاتا ہے کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو سب پہ فرض تھی، وہ تو سب نے ہی پڑھنی تھی۔ تو یہ چیز نہیں کہ انسان بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، انسان کر سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے، جو ابو البشر، ان سے بھی تو مسٹیک ہوئی نا۔ تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم خیر بھلائی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو ہم بڑے نیک لوگ نہیں۔ کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کریڈٹ اپنی ذات کو کبھی بھی نہیں دینا، اور لوگوں کی باتوں پر دل چھوٹا کر کے اچھا جو کام ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم سب کو خیر کے کاموں کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت کا سبب بن جاتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب۔ سوال ہے یہاں پر میرا، قرآن پڑھ کر میری عزت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ لوگ مجھے کس بات کی وجہ سے عزت دیتے ہیں؟ پہلے کس بات کی وجہ سے عزت دیتے تھے؟ حقیر سمجھتے تھے۔ اب لوگ مجھے کس بات کی وجہ سے عزت دیتے ہیں؟ اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اس
کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. معاشرے میں ایسی بے شمار مثالیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے بہت عزت بھی ملی. وہ دنیا سے بھی چلے گئے, وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے, لیکن معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اس کتاب کی وجہ سے, جنہوں نے اس کو پڑھ کے بھلا دیا, پس پشت ڈال دیا, دنیا میں کھو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا. وہ در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا, اسی کے ساتھ کامیابی ہے. تم میرے دین کا کام کرو گے, میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دوں گا. تو ہم اسی کو چھوڑ کے تھوڑا سا پڑھا, پھر ہم دنیا میں کھو گئے, دنیا ہمیں اٹریکٹ کر گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان بندوں کے ہاتھوں ذلیل ہوگا. پھر رزق میں کمی, مال میں کمی, دھتکارے جانا, کیونکہ آپ نے اللہ کی اتنی پیاری چیز کو چھوڑ دیا. آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ چھوڑنے والی جو اس کو ایک دفعہ پکڑ لیتا ہے, اس کو سمجھ لیتا ہے, وہ اس کو سوچ کیسے سکتا ہے اس کتاب کو چھوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس کو تھاما ہے تو یا اللہ تعالیٰ ٹل ڈیتھ ہم اسے تھامے رکھیں, تاکہ جب ہم اٹھائے بھی جائیں تو ایک ہم اچھے عمل کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اچھائی پہ ہو, کلمہ ہمیں موت کے ٹائم نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے, اللہ تعالیٰ ہمیں چنے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار کر لے. آمین. اللہ کو ہماری یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بہت کام کرنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے. وہ جھکتے ہیں, وہ تھکتے نہیں ہیں. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہماری عبادتیں بھی اتنی پروڈکٹیو نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی. اور فرشتے سبحان اللہ دیکھیں جو مستقل طور پر عبادت کر رہے ہیں. الانبیاء 19:20 میں فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. اور اسی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں, وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے, اور یہ تھکتے بھی نہیں ہیں, اکتاتے نہیں ہیں. وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں, وہ سست نہیں پڑتے, وہ دم نہیں لیتے, وہ تھکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہم تو کچھ نہیں سن رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے چرچرانے کی آواز میں سن رہا ہوں. آسمان کتنا بڑا ہے, اور آسمان بوجھ سے چرچرا رہا ہے, اور اسے چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہاں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں کہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو. پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت, اب سوچئے. اور وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں پوری طرح یکسو ہو کر کرتے ہیں. کیا ہم بھی یکسو ہو کر عبادت کرتے ہیں, یا نماز پڑھنے میں دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے؟ ایک اور اہم بات کہ نماز پڑھنے لگیں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کر کے اپنی نماز کو ادا کریں. اس ٹائم کو تو ہم اپنے رب کے لیے یوٹیلائز کریں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے فون بار بار اس پہ رنگ آ رہی ہوتی ہے, کالز آ رہی ہوتی ہیں, اس کو سائلنٹ کر کے نماز پڑھیں. ہمارا وہاں پہ بھی دھیان, سلام پھیرا میسج کیا, سلام پھیرا کال اٹینڈ کی. وہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کے رب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے. تو جب ہم دنیا میں بھی کسی محبوب سے ملنے جائیں, کوئی گیسٹ آ رہا ہو, تو ہم چاہیں گے کہ ہم کچھ اور کریں, ہماری پوری اٹینشن اس کے ساتھ ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا مالک, جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے, کیا اس کی محبت میں ہم کسی اور کو شامل کر سکتے, کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ کی محبت میں کسی اور انسان کو شریک مت کریں, چاہے وہ والدین ہیں, وہ فرینڈس ہیں, وہ اولاد ہے. فون اپنا سائلنٹ پہ کر کے نماز پڑھیں. یہ آج آپ کا ٹارگٹ ہے. آگے جا کے میں ایک اور ٹارگٹ انشاءاللہ دوں گی, لیکن اس چیز کو آج آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, ایک دن ٹرائی کر کے دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے آپ نے اپنے فون کو کمپلیٹ سائلنٹ پہ کر کے نماز ادا کرنی. آپ دیکھیے کتنے سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. پہلے ہی کمنٹمنٹ کریں کہ میں نے سائلنٹ کر کے فون کو نماز پڑھنا ہے. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں, تو چیزیں کرنے سے ہو جاتی ہیں. ہم کرنا پسند نہیں کرتے. فرمائے اس دنیا میں جتنا مرضی جی لیں, ایک دن دنیا کو ضرور چھوڑ کر جانا ہے. یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے چاہو زندگی گزارو, اور مگر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو, یقیناً بالآخر تجھے اس سے جدا تو ہونا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان
جیسا چاہے جتنا چاہے زندگی گزارے، پھر ایک دن واپسی ضرور ہے۔ جتنا دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں اور جس چیز کی چاہے محبت اکٹھی کر لیں، ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، میں سناہان ایکٹریس جو ہیں ان کو سن رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم الحمدللہ ان کو ہدایت دی، ان کو چنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی استقامت دے اور مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتی ہیں میں نے بہت سوچا کہ جتنا بھی میں جھیلوں، ایک دن تو دنیا چھوڑ کر جانی ہے، تو کیوں نہ اچھے کام کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ یہ سوچ ہر ایک کو کیوں نہیں آتی؟ زندگی برائیوں میں گزری ان کی پہلے، اب الحمدللہ اللہ کی یاد میں جیتی ہیں، تبلیغ کا کام کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم تک کوئی میسج آ گیا، ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے اپنے جتنے بھی پیارے ہیں، ہم نے ان تک اس میسج کو پہنچانا ہے۔ تو کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے بھی اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہاں ہم نے دیکھا سناہان کو بڑا پردہ کر لیا، عبایا کیری کر لیا، چہرے کا پردہ کیوں نہیں کرتی، فلاں کیوں نہیں کرتی۔ یعنی ہم کسی ایک کی ایک اچھائی دیکھ کے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہمیشہ کیوں نیگیٹیوٹی ہمارے دماغوں میں بھری ہوتی ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے پکا ٹھکا سچا مسلمان بن جائے؟ اس نے توبہ کر لی، اس نے جو ہے بالی ووڈ کو چھوڑ دیا، اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، وہ لباس چھوڑ کر عبایا کیری کر لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، ایک اچھی مسلمان بننے کی وہ کوشش کر رہی ہے، وہ مبلغ ہے، وہ دین کا کام کر رہی ہے۔ ہم یہ چیزیں چھوڑ کے تو برائیوں پہ ہی کیوں نظر رکھتے ہیں ہر ٹائم کسی کی؟ کیا ہم 100% ٹھیک ہیں؟ کبھی بھی نہیں نا۔ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم کیوں دوسروں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ جب ہم نہیں ہو سکتے تو کیوں دوسروں کے اوپر کرٹیسزم؟ اسی طرح سے صنم چودھری، وہ بھی پہلے ڈرامے اور یہ ساری چیزیں ان کا کام تھا سارا، الحمدللہ وہ بھی دین کی طرف آئی، انہوں نے بھی اس کو سمجھا، اب کام کری، ان کے اوپر بھی کرٹیسزم۔ وہ ابھی تک جو ہے آئی بروز کیوں بناتی ہیں، بال کیوں اکھیڑتی ہیں، وہ چہرے کا پردہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی کہ ہر ایک پہ ہمارا کام ہے کرٹیسزم کرنا۔ انہوں نے جو کیا ہے ہم اس کو تو ایکسیپٹ کریں ایٹ لیسٹ۔ اگر وہ اسی حال میں ان کو موت آ جاتی جس طرح کہ وہ پہلے والی لائف گزار رہی تھی تو اچھا تھا۔ انہوں نے جو چیزیں ایکسیپٹ کی ہم بھی کریں، ان کے لیے مزید استقامت کے لیے دعا کریں۔ تو ہمارا کام ہے صرف دور بیٹھ کر تماشا دیکھنا اور باتیں کرنا، دوسروں کو اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ ہاں ہم باتیں کر کے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہم اپنا ہی اکاؤنٹ خالی کر کے دوسرے کو بھر رہے، ہم تو دوسرے کا ہی فائدہ کر رہے ہیں نا۔ ہم کسی کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تو ہم نے تو یعنی کہ ہماری نیکیاں ہمارے لیے اتنی حقیر ہو گئی کہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ خالی کر کے کسی کو دینا پسند کر دیا۔ اب خود سوچیں نا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں لیکس ہیں تقریباً، رائٹ، وہ ہم آسانی سے کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تو ہم کر رہے ہیں، کسی کی غیبتیں کر کے اپنا اکاؤنٹ خالی کر کر کے دوسرے کا بھرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی سوچ، مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے۔ ہمیں دوسروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیٹس ریئلی گڈ، ماشاء اللہ وہ آ گئی ہیں۔ اب کمنٹس میں بھی کچھ لوگ وہیں پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کچھ لوگ بڑا اچھا پازیٹیو وے میں کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو مزید اگر بوسٹ نہیں کر سکتے، ان کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ ڈی موٹیویٹ تو ہم کسی کو کرنے کا سبب نہ بنیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ آپ پازیٹیو رہیں گے، آپ کو سارا ماحول پازیٹیو ہی لگے گا، آپ کو اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی ہی نظر آئے گی۔ تو خود اگر ہم گندے ہیں تو ہم دوسروں کو تو نہ گندا کریں۔ اپنی گندگی کا اثر ہم دوسروں تک کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں، میں نے کل ہی بات کی تھی پارہ نمبر 16 میں، اس کو 3 کسوٹیوں پر پرکھیں۔ کیا یہ بات اچھی ہے، 100% سچ ہے، دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر ہے تو کر لیں، نہیں تو خاموش رہنا بھی نیکی، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی صدقہ ہے، خاموش رہیں۔ مزید فرمایا قیامت کے دن ہر چیز میزان میں تولی جائے گی، انسان اگر اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتا ہے ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اس لیے صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ ہماری کلمات جو ابھی میں نے بات کی دوسروں کے بارے میں، ہماری تھاٹس جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہم آلٹرنیٹ تو دے سکتے ہیں نا، ان کو چینج تو کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، ہم انہی کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ عطا کر دے۔ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ وہ مال ہو سکتا ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہنر ہو سکتا ہے۔ میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے اور خود انسان بھی تولے جائیں گے۔ تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، یہ سارا کچھ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔
جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بھی میزان میں باری ہوں گے۔ ان کلمات کی بھی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ کچھ کلمات آپ کے ساتھ میں مزید شیئر کروں گی، ان کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دنیا میں تو نہیں نظر آتا، نظر بھی آتا ہے الحمدللہ، آپ کو آخرت میں انشاءاللہ ہم سب کو ضرور نظر آئے گا۔ ان کو ڈیلی روٹین میں ہم شامل کر لیں، ایٹ لیسٹ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے، بہت تیز نہیں، آرام سے اچھے انداز میں ہم پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملات میں آسانیاں کرے گا۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ 100 مرتبہ کہنا، اس کا اجر 100 گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس ایک گھوڑا ہو نا تو ہم اگر صرف ایک ہی ہو ہماری اپنی ذات کے لیے، ہم اس پہ رائڈنگ کر رہے ہوں، ہم انجوائے کر رہے ہوں اب ہماری ملکیت میں، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو کیا کہا کہ اس کا اجر 100 گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ اگر ہم دن میں 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے، لیکن کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کس بات پہ الحمدللہ؟ یا اللہ ہر تیری دی ہوئی نعمت پہ الحمدللہ، تو نے چھین بھی لی تب بھی الحمدللہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ نمبر 2، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ 100 مرتبہ کہنا، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ آج اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو اسپیروز کی ہی نظر آئیں، کسی نے کافی ساری اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں، آپ کچھ پیسے دے کے ان کو چھڑا دیں، کتنی خوشی ہوتی ہے نا، ہم نے آزاد کی ایک چڑیا کو۔ تو آپ دیکھیں کہ 100 مرتبہ کہنا، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اس ریوارڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 100 مرتبہ کہنا، 100 اونٹ قربانی کے لیے تیار کر لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عید، جیسے اب عید آئے گی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک قربانی اگر ہم کرتے ہیں نا، اس کی اماؤنٹ اگر ہم بات کریں 20,000 ہے، اگر ہم کہیں پر حصہ ڈال رہے ہیں، اگر ہم اپنا جانور خرید رہے ہیں 30,000 40,000 ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم کچھ دے رہے ہیں اور ہم نے کچھ لیا اور ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ اکبر اگر 100 مرتبہ کہیں گے تو 100 اونٹ قربانی کے لیے تیار کر لیے جائیں گے۔ 100 اونٹ عربوں کے ہاں سب سے مہنگا جانور ہے، اس کی بات کی گئی۔ دین لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 100 مرتبہ کہنا زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دے گا۔ وہ صرف زمین و آسمان نہیں جہاں پہ ہم بیٹھیں، دنیا جہان کی زمین و آسمان۔ اور آپ کو پتہ ہے زمین 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ریوارڈز کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھ پائیں۔ اب یہ آپ کا ٹارگٹ نمبر 2 تھا کہ یہ 4 تسبیحات اپنے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ آپ جتنا شیئر کریں گے، جو پڑھے گا، انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ بھرتا جائے گا۔ سیدہ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کر، یہ ذکر تیرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان 100 غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو آزاد کرے۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہا کر، یہ ذکر تیرے لیے ان 100 زین شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، یہ ذکر تیرے لیے تلادے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ان 100 اونٹوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ ذکر آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دے گا، اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح عمل کرے۔ تو ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، not only for one day, not only for today, for every day till death انشاءاللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کے بعد ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے اوپر بیماری آئی، انہوں نے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچے، ہم رجوع سب سے پہلے اپنے اللہ سے کریں۔ مصیبتیں، مشکلات، تکالیف کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ صحابہ پر بیماری نہیں آتی تھی، آزمائش نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم پہ آزمائش بیماری آتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، یہ مصیبت میرے ہی ساتھ تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم اس میں حکمتیں نہیں ڈھونڈتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 16 سال بیمار، 16 سے تقریباً 18 سال تک وہ بیمار رہے۔ اتنی شدید بیماری سے آزمائے گئے، ان کو صبر کا بدلہ ملا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص رحمت تھی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے، تاکہ کوئی نیک سے نیک انسان بیمار ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا۔ یا ہمیں کسی اور کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ
پہلی بات تو یہ کہ یہ شیطانی خیال ہوتا ہے جو ایک دم انسان کے دل میں آتا ہے کہ اس کو ضرور کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اگر کسی بہت دیندار پر بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جائے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس پہ یہ والی آزمائش آئی. تو عبادت گزاروں پر کوئی تکلیف آئی یہ ضرور سوچیں کہ ایوب علیہ السلام بہت نیک تھے, آزمائش پر انہوں نے صبر کیا. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تکلیف کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں سمجھنا, پاک ہونے کا ذریعہ سمجھیں, یہ اللہ کی محبت ہے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی بات. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا, پانی میں, گہرائی میں, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, رب کو پکارا. ہمیں تکلیف آئی ہم کس کو پکاریں گے, ہم بھی اپنے رب کو پکاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مشکل میں ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور کثرت سے پڑھتا جائے. جب بھی کوئی مسلمان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے وہ ضرور پوری ہوگی, یقین کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے اس کا غم دور کر دوں گا. مسلسل مانگتے رہیں. اللہ نے ان سب کی دعائیں کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ نیک لوگ تھے, اللہ کے چنے ہوئے تھے, اللہ کے لیے جینے والے تھے, اللہ سے مانگنے والے تھے. ہم یہ شکوہ تو کر لیتے میرا رب میری بات میری نہیں سنتا, میری دعائیں نہیں سنتی, آپ میرے لیے دعا کریں. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں, ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, میں سنتا ہوں, میں قریب سے سنتا ہوں. لیکن شرط ہے کہ تمہیں بھی میری سننی ہوگی. تو ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کی سنتے ہیں, پھر شکوہ کیسا؟ اگر ہم نہیں سنتے پھر شکوہ کیسا؟ تو ہمیں اللہ کی سننی ہوگی, اللہ بھی ہماری سنتا ہے. سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. اللہ اکبر. قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا, اور یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, یہ کسی نے خود سے نہیں گڑھ لی. اس پہ غور و فکر کرنی ہوگی, اللہ کو یاد کرنا ہوگا, ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تاکہ ہم جاگ جائیں. آج ایک ماں سوچیں, بلکہ ہر ماں یہ بات سوچے کہ اپنے بچے سے وہ کتنا پیار کرتی ہے. بہت, وہ بیان نہیں کر سکتی, لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پریگننسی سے لے کے ڈیلیوری, اس کے بعد بچے کو پالنا, اس کو ٹیک کیئر کرنا, مشکلات برداشت کرنا, اس کو کھانا کھلانا. وہ گرے تو ماں خود رو دے کہ بچہ کیوں گرا, اس کو کیوں چوٹ لگی, رات رات اس کے لیے جاگنا, اس کو بار بار دودھ دینا, اس کے ڈائپر چینج کرنا. بچہ روئے گا ماں روئے گی, بچہ جاگے گا ماں جاگے گی. یعنی کتنی قربانی کرتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے بچے کو بھول جائے گی جس سے وہ اتنا پیار کر رہی ہے. آج وہی ماں اس بچے کی وجہ سے یہ بہانہ بنا دیتی ہے, میری نیندیں ڈسٹرب ہوئی تھی, میں نماز نہیں پڑھ سکی, میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے, میں نماز نہیں پڑھ سکی, مجھے بچہ تنگ کر رہا تھا, ٹائم نہیں ملا. دنیا کے کاموں کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے پسندیدہ کام ہے, وہ ہمیں کرنے ہی کرنے. اللہ کے لیے ہمیں ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ سجدے کے لیے ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم سجدہ کر کیوں رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ہم ساری دنیا کے لیے, اولاد کے لیے, پڑوس کے لیے, گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ہم مخلص ہو جاتے ہیں. شادی ہے فار ایگزامپل, آپ دیکھیں نا, انویٹیشن ملتا ہے, ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے. ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں رب کو ناراض کرنا ہمیں قبول, ہمیں منظور ہے. ہم رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے. اذان ہو رہی ہے, ہم بیٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ اٹھ کے ہمیں نماز پڑھنی تھی, ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں گے. ہم رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ خود اٹھیں, نماز پڑھیں, ان کو بھی ساتھ لیں, آئیے نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ لیکن خود موٹیویٹ ہوں گے تو لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. ذرا سوچئے کہ جو میری پسند کے کام ہیں ان کو میں کیسے کر لیتی ہوں, ان کے لیے میرا وقت کیسے نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ میرا انٹرسٹ ہے. یہ نماز, یہ قرآن, یہ دین, یہ تبلیغ میرا انٹرسٹ ہوتا, میں یہ کام کر لیتی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی چن لے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا لے, خالص نیت سے کروا لے. اللہ کروا لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے ہر عضو کو حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے ہر عضو کو آگ کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کی. یعنی اگر نماز ادا کی
کسی فار ایگزامپل کسی نے حرام کاموں میں بھی اپنی زندگی لگائی، لیکن اگر اس نے نماز ادا کی تو اس کی سجدوں کی جگہ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے، دعا کیا کریں لمبی عمر ہو تو نیکیوں سے بھرپور ہو، تو جب تک ہمت اور طاقت ہو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے ہیں۔ آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس، ایک اپورچونیٹی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، نوافل کی کثرت کریں، تراویح کسی صورت بھی مس نہ کریں۔ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے انسان اپنے رب کے قرب کو پا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو ہمیں ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، وہ ہر چیز میں یاد رکھنا ہوگا، وہ نماز ہے، وہ تراویح ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ جگہ کو صاف کرنا ہے فار ایگزامپل، تو ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو بھی صاف کر لیتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو ہم ہر جگہ صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، چاہے وہ گھر ہے، مسجد ہے، پبلک پلیس ہے، کوئی پکنک پوائنٹ ہے کوئی، تو ہم ہر جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر ہم اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل ہمیں باہر جانا ہو، ہمیں کوئی چیز کھائی، ہم نے کچھ بھی یوز کیا، تو ہم ٹیشو پیپر ہے فار ایگزامپل، کوئی ریپر وغیرہ، کوئی اسنیک کھایا ہم نے اس کا ریپر، تو وہ ہم کیا کریں گے، ہم اس کو روڈ سائڈ پہ یا پارک میں ویسے ہی وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، گاربیج، رائٹ۔ تو ہم نے یہ چیز، یہ ہمارا ٹارگٹ نمبر 3 ہے آج انشاءاللہ کہ پبلک پلیسز فار ایگزامپل ہیں، ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں پکنک پوائنٹ، تو ہم ان کو گندا کر کے تو نہیں آ رہی، یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا کنٹری ہے، ہم نے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو کیسے گندا کر سکتے ہیں؟ جگہ جگہ ہم گندگی پھیلا رہے ہیں، وہ چیزیں ساری جمع کریں کسی میں اور اس کو گاڑی میں لے کے گھر آ کے اس کو ویسٹ کرتے ہیں، کتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ہماری صرف تھاٹس، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں نا، ایون کہ آپ ایپل بھی کھا رہے ہیں، آپ اورنج بھی کھا رہے ہیں، تو اس کا سیڈ بھی کوشش کریں کہ نہ پھینکیں، اگر آپ پھینک بھی رہے ہیں تو اس نیت سے پھینکیں کہ اس مٹی میں یہ جو بیج اگے گا، یہ جو اس سے درخت اگے گا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ہر چیز میں ہماری تھاٹ میٹر کرتی ہے نا، یعنی کہ نیت، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی گندگی ہے اس کو آئندہ کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ہم نے واپس لانا ہے اور ہم نے اس کو ویسٹ کرنا ہے، ہم نے جگہ جگہ گندگی نہیں پھیلانی۔ آج کا یہی ٹارگٹ ہے کہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جب بھی میں گھر سے باہر جاؤں گی میں اپنا جائزہ لوں گی کہ میں جو بھی چیز کھا رہی ہوں، جو بھی پیپر کچھ بھی ہے میرے، کوئی بھی جس کی وجہ سے گندگی پھیل سکتی ہے، اس کو میں وہیں پہ پھینک کے آ جاؤں گی یا میں اس کو واپس لے کے آؤں گی۔ تو یہ آج کا ٹارگٹ کہ ہم نے گندگی نہیں پھیلانی، ہم نے اپنے ملک کو اپنے گھر کی طرح صاف رکھنا ہے۔ شرک کی نجاست عقل اور روح کو چمٹ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اس بندے کا کوئی مستقبل نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے اگر ہماری کوئی بحث ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کریں، ہم اس کو آگے سے جواب دیں، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک اپنے اخلاق کے مطابق معاملہ کرے گا۔ کسی سے اگر کسی بھی معاملے میں بحث ہو تو کیا کرنا ہے، الحج 68 میں فرمایا، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، بحث نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جائیں، بحث مت کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خود اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں، آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، کتا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ پہ بھونکتا ہے، تو کیا آپ اس پہ بھونکیں گے؟ اوبویسلی نہیں۔ تو یہی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی بحث کرے، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، ہم نے اپنے اخلاق پہ قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کے دامن، اس کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم نے اپنے دامن سے لگا کے رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی پتھر مارے، ہم نے اس کو اٹھا کر اینٹ نہیں مارنی، ہم نے بہتر جواب دینا ہے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے۔ اب یقین کیجئے خاموشی دوسرے کے لیے سب سے بہترین جواب ہوتا ہے، دوسرے کو توڑ دیتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا کچھ کہا یا کسی خاموش رہی۔ یہ صبر ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی آ جائے گا؟ ایسے نہیں آئے گا، یہ اس راستے میں آنے سے آئے گا، یہ حکمت سمجھنے سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر ہم نے مانگنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنا ہوگا، نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کرنے ہوگی، لوگوں کی نفرتوں کو دل سے نکالنا ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نیکی کے موقع انسان کو فراہم کر دیتا ہے۔ پارہ نمبر 17 کے ہائی لائٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، موت کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کی امپورٹنٹ بات تسبیحات کے بارے میں ہم نے پڑھا، ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔